کی مثال نہیں، ماں وہ ہے جس کی مثل نہیں۔ ایک بات بڑھ کر کے کہہ کر عنوان ختم کر دوں، دوسرا خدا نہیں ہو سکتا۔ اس جملے کو گانٹھ باندھ لیجئے، ماں کی فضیلت پر اس سے بڑا جملہ میرے پاس ہے نہیں۔ جس طرح دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، اس طرح دوسری ماں نہیں ہو سکتی۔ بس ختم۔ باپ کی دوسری بیوی کو دوسری ماں کہتے ہیں، میں اس کی عظمت پہ قربان۔ لیکن ایک بات بتا دوں، ماں ماں ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ کی اگر کسی کی دوسری ماں ہو تو وہ شک کرے، نہیں، وہ اس کا احترام کرے، باپ کی بیوی ہے، لیکن ماں ماں ہوتی۔ ایک بچے کی ماں مر گئی، انتقال ہو گیا۔ آپ میں سے بھی کچھ ایسے ہوں گے جن کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا ہوگا۔ جب ماں کا سایہ اٹھتا ہے نا تو کلیم کو بھی کہا جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ ذرا سنبھل کر آنا۔ ماں کا سایہ اٹھتا ہے تو موسیٰ کو بھی کہا جاتا ہے، ذرا سنبھل کر آنا۔ کہتے ہیں کلیم اللہ پہلی بار تو نہیں آتا، آج سنبھلنے کا حکم کیوں ہے؟ کہا موسیٰ کل تک تیری ماں زندہ تھی نا، تو نکلتا تھا تو آنچل پسار کے دعا کرتی تھی، اللہ میرے موسیٰ کی حفاظت فرما۔ اب ماں چلی گئی ہے دنیا سے، تیرے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، کلیم ذرا سنبھل کر آنا۔ ماں یہ ہے۔ ایک بچے کی ماں کا انتقال ہو گیا، ماں مر گئی، باپ نے دوسری بیوی کی۔ ایک دن چھوٹا سا بچہ معصومیت کے ساتھ باپ کے سامنے بیٹھا ہے، داغ یتیمی لے کر۔ باپ نے پوچھا، بیٹا تیری پہلی ماں اچھی تھی کہ دوسری؟ ماں ایک ہی ہوتی، کہنے کو دوسری ہے لیکن ماں ایک ہی ہوتی، ممتا ایک ہی ہے، دل ایک ہی ہے، پیار ایک ہی ہے، پیٹ میں رکھنے والی وہی حقیقی ماں ہے، باقی سینکڑوں مائیں بن سکتی ہیں۔ بیٹے تیری پہلی ماں اچھی تھی یا دوسری ماں؟ بیٹے نے کہا، ابا میری پہلی ماں جھوٹی تھی۔ جو ماں مر گئی نا، توجہ سے سن لے جن کے گھروں میں مائیں ہیں، جو پہلی ماں مر گئی نا جو حقیقی تھی وہ جھوٹی تھی، اور میری دوسری ماں سچی ہے۔ باپ نے پوچھا کیسے بیٹا؟ کہا ابا جب اسکول نہیں جاتا تھا نا تو کہتی تھی اسکول نہیں جائے گا نا تو ماروں گی، کھانا نہیں دوں گی، شرارت کرے گا نا بھان دوں گی، کھانا نہیں دوں گی۔ لیکن وہ میری ماں جھوٹی تھی، شرارت کرنے پہ کہتی تھی بھان دوں گی، کھانا نہیں دوں گی، لیکن میں اتنی شرارت کر کے آتا تو باندھتی نہیں تھی، بھوکا نہیں رکھتی تھی، سر پہ ہاتھ پھیر پھیر کر اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی۔ بچہ اسے کیا سمجھ ہے؟ تو کہتا ہے وہ جھوٹ بولتی تھی، باندھنے کے لیے کہتی تھی، باندھتی نہیں تھی، سر پہ ہاتھ پھرا پھرا کے کھلاتی تھی، کہتی تھی کھانا نہیں دوں گی، پھر بھی کھلاتی تھی۔ جب منہ پھیر لیتا تھا بس پیٹ بھر گیا تو کہتی تھی میرے بیٹے 2 لقمے اور کھا لے، ایک اور لے لے، میرے بچی اور لے لے۔ تو وہ میری ماں سچ جھوٹی تھی، کہتی تھی باندھوں گی، ماروں گی، کھانا نہیں دوں گی، لیکن نہ کبھی مارا، نہ کبھی باندھا، نہ کبھی کھانے سے روکا، بلکہ لاڑ لاڑ سے کھلا۔ دوسری ماں بڑی سچی ہے، جب کہتی ہے نا ماروں گی بہت مارتی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد۔ دوسری ماں بڑی سچی ہے، کہتی ہے نا ماروں گی تو بہت مارتی ہے، کہتی ہے نا کھانا نہیں دوں گی تو پھر دن بھر بھوکا رہتا ہوں، کھانا نہیں دیتی۔ ابا دونوں ماؤں میں فرق یہی ہے، وہ جھوٹی تھی، یہ سچی ہے، وہ انتقال کر گئی، موجود ہے۔ اس بچے کو کیا پتا کہ وہ جھوٹی نہیں تھی، اس کی ممتا اسے مجبور کرتی تھی۔ اس کے ہاتھ باندھنے سے پہلے خود بندھ جاتے تھے، اس کے ہاتھ مارنے سے پہلے خود زنجیر پر جاتی تھی۔ تو جیسے خدا دوسرا نہیں ہو سکتا، ویسے کائنات میں دوسری ماں نہیں ہو سکتی۔ جیسے خدا دوسرا نہیں ہو سکتا، ویسے کائنات میں دوسرا باپ نہیں ہو سکتا۔ یہ ممتا جدا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے جہاں اپنی وحدانیت کا ذکر کیا، وہیں پر ماں باپ کا بھی تذکرہ
فکر آتی ہے۔ تو حضور نے حارثہ بن نعمان کو کہا تو عرض کی ما کنت اظنہ، حضور میں تو یہ گمان نہیں کر رہا تھا، میں تو سمجھتا کہ ان دہیۃ القلب واقف ما کا، میں مجھے نہیں پتا تھا کہ جبریل آپ سے باتیں فرما رہے ہیں، میں نے تو سمجھا دہیہ قلبی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ جبریل دہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے، صحابی رسول کی شکل میں۔ تو جب کہتے ہیں میں قریب سے گزرا نا تو انہوں نے جبریل نے پوچھا یا محمد من ھذا، یہ جو آپ کے غلام ابھی گزرے ہیں یہ کون ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حارثہ بن النعمان، حضور نے فرمایا یہ حارثہ بن نعمان ہے، جڑے ماں باپ دے گستاخن وہ بھی نال ایک گل سن لون۔ حضور فرماندے میں جنت وچ گیا تے میں سنیا ایک بڑا اچا قرآن پڑھ رہا بندہ، تے میں پوچھا یہ کون ہے جی؟ انہوں نے کہا جی حارثہ بن نعمان اچا قرآن پڑھ رہا جنت وچ۔ تے حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، ماں کی خدمت کرنے کا یہی صلہ ہوتا ہے۔ ماں دے گستاخ سن لو، ہاں جی، جڑے ماں دے گستاخ ہیں، ماں دے نال بندہ بھلائی کرے تو تے جنت بھی اچا قرآن پڑھنا وا۔ اے جی ماں میری بڑی ڈاڈی، اور ڈاڈی جمع تے تینوں اس نے ہے ڈاڈی، یہ جیو جی ہے تو ماں دا تیری نا، جگر تو انہیں تینوں پلایا۔ یہ تو حضور نے فرمایا لوگ زنانیاں دی اطاعت کریں گے تو ماون دے نافرمان ہو جانا۔ یہ تو حضور نے 15 چیزاں فرمائیاں، جب سرخ آندیاں زلزلے آ جان گے، لوگاں دیاں شکلاں بھی مسخ ہو جان گیا، انہاں وچ ایک جرم اے بھی ہے، ہاں جی، کہ لوگ اپنی ماواں دے نافرمان ہو جان گے تے زنانیاں دے اطاعت گزار ہو جان گے۔ اے معنی نہیں کہ زنانیاں نو ڈنڈے نہ کٹنا، مطلب کوئی اس دا اے مطلب سمجھے، اے نہ زنانی دی جائی تے ماں دی جائی۔ اے اسلام جڑا وہ اعتدال دا دین ہے، ہر کسی نو او دا حق دیندا ہے، ہاں جی، اے نہیں مطلب ہوندا کہ تے حق چھین کے اسلام کسی نو دیندا ہے، نہ حق اس دا اپنا دیندا ہے۔ تے ماں باپ سبحان اللہ، ماں باپ ہی ہوندے، جیو جے مرضی ہومن ماں باپ ہی ہوندے۔ تے جڑے لوگ ماں دے گستاخن او حضرت حارثہ بن نعمان دے اس عمل دے تو سبق حاصل کر۔ تو اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کا ذکر فرما دیا ہے۔ اس چیز کا اتنا بڑا درجہ قرآن مجید نے رکھا ہے کہ اللہ کی عبادت کے فوراً بعد فرمایا لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلہ بنایا ہے ہمارے دنیا میں آنے کا۔ والدین کا بہت سارا حق رکھا اللہ کریم، ارشاد فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ اپنے شکر کو اور والدین کے شکر کو اکٹھا بیان فرمایا، حالانکہ اللہ کے شکر میں اور والدین کے شکر میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس کو اکٹھا بیان فرمایا۔ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ جس چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے شیطان بھی اس پہ حملے زیادہ ہی کرتا ہے، اس کے خلاف سازشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ ماں باپ کی بہت بڑی فضیلت قرآن و سنت نے بیان فرمائی، بہت بڑا درجہ بیان فرمائی، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ماں باپ جس طرح بیچارے پریشان ہیں، جن آزمائشوں اور تکلیفوں کا ماں باپ شکار ہیں اور جن کٹھن رستوں کے وہ مسافر ہیں، ماں باپ اولاد کی وجہ سے صرف پریشان نہیں بلکہ جیتے جاگتے ہنستے بولتے سمجھدار قسم کے ماں باپ کو اولاد نے مجبور کر کے رکھ دیا۔ اپنے لفظوں پہ، اپنے جملوں پہ، اپنی سوچوں پہ بچے پابندی نہیں لگاتے، اور وہ والد جو ایک بڑا زیرک سمجھدار دنیا میں اچھا مقام رکھنے والا آدمی تھا، اس کی اولاد نے اسے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ وہ بیچارہ بات کرتا ہے تو سہم کے، چلتا ہے تو ڈر کے، بچوں کے ہاتھوں۔ آپ اندازہ فرمائیں نا کہ ماں اور باپ اگر یہ کہیں کہ میں تو ڈرتے ہوئے بولتا نہیں کہ بچہ پتہ نہیں کیا آگے سے جواب دے دے، پھر اتنی بڑی تکلیف اس سے زیادہ اور کیا ہوگی والدین کی؟ میں نہیں بولتا جی، پتہ نہیں کہ آگے سے کیا بولے۔ اور اگر ماں باپ تھوڑے زیادہ ایجڈ ہو جائیں، عمر ذرا زیادہ ہو جائے، دادا زیادہ بوڑھا ہو جائے، تو اس کی حیثیت ہمارے معاشرے میں صرف اتنی ہے جس طرح سٹور میں پڑی ہوئی کسی چیز کی کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، بہرحال اسے سننا چاہیے کہ دادا تو ایک سٹور میں ڈال دیا گیا ہے، وہ کوئی اضافی چیز نہیں ہوتی، اور بیٹا جو بڑا ماشاءاللہ سمجھدار ہے، ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، وکیل ہے، لیکچرار ہے، انجینئر ہے، بڑا قابل ہے، تو وہ آ کے سرانے ابا جی کے اس طرح کھڑا ہوتا ہے جس طرح رات کو اسپیشلسٹ ڈاکٹر آ کے نہیں کھڑا ہوتا کاغذ قلم لے کے، کیا کھائیں گے آپ، کیا پئیں گے، صحت اچھی ہے، کوئی چیز تو نہیں چاہیے، پھر وہ دوائیاں بدل کے نکل جاتا ہے۔ یہ ڈیوٹی کرتے ہیں بچے، ایک اضافی چیز کے طور پر ماں باپ کو لیتے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو باتیں ارشاد فرمائی، ان باتوں میں صرف کمال نہیں پایا جاتا،
وہ باتیں روح اور دل کے ساتھ ٹچ کرتی ہیں اور انسان کی تکمیل اور تعمیر کرتی ہیں۔ ایک صحابی نے کہا حضور یہ ماں باپ آخر ہے کیا؟ حضور کیا ہے؟ میں سادہ ہوں تو مجھے 2 جملوں میں بتائیں۔ تو محبوب نے فرمایا آ تجھے بتاؤں اور تیرے وسیلے سے ساری امت کو سمجھاؤں۔ آ جا، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ یا رسول اللہ ہے کیا؟ فرمایا ہما جنتک و نارک، یہی تیری جنت ہے، یہی تیری جہنم ہے۔ یہ تیرے لیے جنت بھی ہے، تیرے لیے بہت موٹی بات کر دی محبوب نے۔ فرمایا اگر ناراض ہوئے اور اگر راضی ہوئے تو حضور نے بات ختم کر دی۔ فرمایا جنت اور دوزخ کے فیصلے اب مسجد میں نہیں ہوگا، جنت اور دوزخ کا فیصلہ اس وقت نہیں ہوگا جب تو کہے گا کہ آج میں نے بڑی تہجدیں پڑھی ہیں۔ فرمایا جنت اور جہنم کے فیصلے دربار، آستانے اور خانقاہ پہ نہیں ہوں گے۔ حضور جنت اور جہنم کے فیصلے کہاں ہوں گے؟ فرمایا گھر میں ہی ہو جائیں گے۔ ابے کا چہرہ دیکھ لے، اگر تجھ سے خوش ہے تو جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ پوچھ اماں سے، اگر تجھ سے راضی ہے تو جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور اگر ناراض ہے تو پھر تو دیکھ لے تو نے کس منزل کا تعین کیا ہے، تو کدھر جا رہا ہے۔ اس کے لیے مسجد میں جا کے پنچایت لگانے کی ضرورت۔ حکم پہلے باپ کا مانو، خدمت پہلے ماں کی کرو۔ شریعت کے ضابطے بتا رہا ہوں۔ اماں خدمت زیادہ کرتی ہے بچوں کی۔ اب میں اکثر مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں جب گلے میں اماں پاؤڈر ڈال دیتی ہے نا، بچے کو نہلا دہلا کے خوشبو لگا کے بڑا پیارا، اس وقت وہ بیٹا بھی ہوتا ہے، پوتا بھی ہوتا ہے، بھتیجا بھی ہوتا ہے، بھانجا بھی ہوتا ہے۔ اور جب پیشاب کر دے پھر کس کا ہے؟ ماں کا۔ اور جب تک ہنستا ہے مسکراتا ہے پھر وہ سب کا ہے، اور جب رونے لگے جی تو ابا جی آپ تو بعد میں تو آپ بڑے سگے بن گئے، اب آپ تھوڑا مہربانی کریں نا، کبھی کبھی آپ بھی ذرا اس کا پیشاب اپنے گلے میں برداشت کریں، تھوڑا آپ بھی شوق کریں نا جی۔ مالک تو آپ ہیں، ولدیت تو آپ کے لکھی جا رہی، ڈیٹیل تو آپ بتا رہے ہیں کہ میرے نام پہ درد ہے ہر چیز، تو یہاں بھی تھوڑا خیال کرو۔ حکم پہلے باپ کا ماننا ہے، خدمت پہلے ماں کی کرنی ہے۔ اور فرمایا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ تو نے ان سے باتیں کرنی ہے، میٹھے بول بولنے ہیں۔ مسند احمد میں بڑی ٹھنڈی، بڑی میٹھی، بڑی پیاری حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا 2 گھڑیاں رات کو ان کی چارپائی پہ بیٹھا کر، ان سے بات چیت کیا کر، ان کا دل راضی کیا کر۔ فرمایا اگر تو انہیں خوش کرنے میں کامیاب ہو گیا، رب تجھے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر تو انہیں، اور ماں باپ اگر پردہ کر جائیں پھر تیری دعاؤں کا رخ ماں باپ کی طرف۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں حدیث لکھی ہے، ایک شخص پر آخری وقت داری تھا، نزع کا عالم تھا، لوگ کلمہ پڑھاتے تھے، زبان پہ جاری نہیں ہوتا تھا۔ ان حدیثوں کو روز یاد کیا کرو، روز ماں باپ سامنے آئے تو ان حدیثوں کو ذہن میں لایا کرو۔ کلمہ اللہ کا ذکر ہے، زبان پہ جاری نہیں ہو رہا کلمہ۔ لوگ محبوب کریم علیہ السلام کے حضور ہے، یا رسول اللہ بندہ مسلمان ہے پر کلمہ نہیں جاری ہوتا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو لکنت تو نہیں، کوئی مشکل تو نہیں، کیا مسئلہ ہے، دعا کرتے ہیں فوراً۔ امام راضی نے لکھا ہے نبی پاک نے فوراً فرمایا پتہ کرو اس کی ماں زندہ ہے؟ یا رسول اللہ ہے۔ فرمایا بلاؤ۔ اماں آئی بڑی پریشان، 2 گلیاں چھوڑ کے رہتی ہے۔ فرمایا تیرا بیٹا ہے؟ تو ماں نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا تو رو پڑی، لیکن حضور میرا ہی ہے۔ فرمایا تو ناراض ہے؟ اماں کہنے لگی حضور بڑی ناراض ہوں، اس نے بڑے ظلم کیے، بڑی زیادتیاں کی میرے ساتھ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ستایا۔ محبوب فرمانے لگے چل معاف کر دے، تو معاف کرے گی تو روح نکلے گی، تو معاف کرے گی تو کلمہ طیبہ جاری۔ کہنے لگی حضور میں کبھی معاف نہیں کرتی۔ دنیا میں کسی کو آگ کا عذاب دینا حضور نے جائز نہیں رکھا، اسلامی سزاؤں میں اس سے اکثر جگہ پہ منع فرمایا، لیکن یہاں میرے محبوب نے فرمایا لکڑیاں لاؤ، بوڑھی کے سامنے لکڑیاں لاؤ۔ کیا کرنا ہے؟ فرمایا جس کی ماں ہی ناراض ہے میں اسے زندہ جلا دوں، لاؤ لکڑیاں۔ صحابہ اٹھ کے جانے لگے، ابھی 2 آدمی دروازے سے بھی نہیں نکلے تو بول پڑی، کہنے لگی نہ حضور اسے جلایا نہ جائے، حضور جلانا نہ۔ فرمایا چل معاف کر دے۔ 3 دفعہ بولی، کہنے لگی میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ محبوب فرمانے لگے اب پڑھاؤ کلمہ، پڑھاؤ۔ جب کلمہ پڑھایا تو زبان پہ کلمہ جاری ہو، اس کا مطلب ہے کلمہ بھی اسی کی زبان پہ جاری ہو جو ماں باپ کا فرما بردار ہوگا، ورنہ مت امید رکھے
کہ میں بڑی لمبی تہجد پڑھتا وہ ہوں. شخص اپنے والدین کے لیے روزانہ مغفرت کی دعا کرے. والدین زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو گئے ہوں تب بھی، اس میں کبھی بھی ناغہ نہ کرے. ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی. ساری زندگی تجربہ کر کے دیکھ. روزانہ ان کے لیے مغفرت کی اہتمام کے ساتھ دعا کیجئے، ساری زندگی ان کے رزق میں بے برکتی نہیں آئے گی. اللہ برکتوں کا نزول فرمائے گا. تو خوش نصیب وہ ہیں جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنے بازو سکیڑ کے رکھتے ہیں، اور ان کے معاملات میں، ان کے طرز زندگی میں، ان کے انداز معاشرت میں خوش رہتے ہیں، اور انہیں راحت، آسانی اور ان کے لیے محبتیں بچھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، رحمتیں پیدا کرتا ہے. والدین کے حوالے سے ضرور آپ اور میں دیکھیں کہ ہم سے کوئی کوتاہی سرزد تو نہیں ہو رہی. اور اگر والدین فوت ہو گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، تو آپ کہیں کہ یہ باتیں ہم نے پہلے سنی ہوتی تو بڑا فائدہ ہوتا. اب تو والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو اب ہم ان کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے دعا کریں، ان کی روح بھی آپ سے راضی ہو جائے. ان کے لیے جمعۃ المبارک کے دن سورہ یاسین پڑھے جا کے ان کی قبر پہ، تو ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی، آپ کی بھی مغفرت ہو جائے گی. یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا نتیجہ ہے. والدین کی رضا جوئی ہمیشہ ملحوظ رکھو. یہ تمہارے لیے دین ہے. نوافل پڑھے جا رہے ہیں، لیکن ماں باپ کو ضرورت ہے تو ان کی خدمت نہیں کر رہے. اللہ کو وہ نوافل قبول نہیں ہے. ماں کے قدم دباؤ، باپ کے پاؤں چومو، تو تمہارے نوافلوں سے بہتر تمہیں جب وہ دعا دیں گے، اللہ اپنی رحمتیں تمہارے اوپر نازل کر دیں گے. تو ان کی خدمت کرو. ایک شخص جہاد کا اذن لینے کے لیے حضور کی خدمت میں آیا، حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے، چھٹا رکن ہے اسلام کا. لیکن آقا کریم کیا بولتے ہیں؟ احی والدہ کا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ کالا نعم، کہا جی حضور زندہ ہیں. کالا ففیہ ما فجاہد، کہا جا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے. ماں باپ بیمار پڑے اور بیٹا جہاد پہ گیا، اللہ کے رسول اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے. میں ایک دن گزر رہا تھا تو فجر کی نماز کے بعد ایک گھر کے سامنے کافی لوگ کھڑے تھے. تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ فوتگی ہو گئی. تو میں نے کہا کہ ان کا کوئی بیٹا نظر نہیں آ رہا. کہا تینوں بیٹے تبلیغ پہ گئے ہوئے ہیں. میں نے کہا اچھا ماں کی پھر اچانک طبیعت خراب ہوئی ہوگی، کوئی ہارٹ کا مسئلہ بن گیا. کہا نہیں ماں فالج میں مبتلا تھی. میں نے کہا پھر تو بہت زیادتی ہے کہ ماں فالج میں مبتلا اور تینوں بیٹے تبلیغ پہ گئے ہوئے. ماں کو ضرورت ہے اور بیٹا جا کے پیر کے دربار پہ بیٹھا ہے. غوث اعظم بھی ہیں تو فیض نہیں ملے گا. پہلا مرشد ماں ہے. میں بارسلونا کے ایئرپورٹ پہ تھا، تو وہاں کوئی اپنا ہم زبان مل جائے بیرونی دنیا میں تو بڑا اچھا لگتا ہے. تو مجھے لگا کہ ساتھ والے بینچ پہ کوئی ماں بولی بول رہا ہے، تو میں لڑک گیا. تو وہ انڈین پنجاب کے لوگ تھے. تو کہا کہ یہ ہمارا دوست ہے، اس کو ہم الوداع کرنے آئے. تو میں نے پوچھا کتنے عرصے بعد جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا 27 سال 3 ماہ بعد. تو مجھے دلچسپی پیدا ہوئی. تو میں نے کہا کہ اتنا عرصہ؟ کہا کہ بس وہ آیا تھا اور ایسا الجھا، کاغذات کا مسئلہ بن گیا، تو اب اللہ نے بہتری کیا تو اب جا رہا ہوں. جب آیا تھا ان فوان شباب تھا، اور اب تو بڑھاپا اتر رہا ہے. اور بڑے حسرت بڑے انداز میں کہنے لگا پتہ نہیں میرے گھر والے اب مجھے پہچانتے بھی ہیں یا کہ نہیں. 27 سال 3 ماہ بعد جا رہا ہوں، پتہ نہیں میرے گھر والے اب مجھے پہچانتے بھی ہیں یا نہیں. میں نے کہا اور کوئی پہچانے یا نہ پہچانے، ماں قدموں کی آہٹ سے پہچان لے گی. یہ میرے پتر کے پیروں کی آواز لگتی ہے. تو والدین کی خدمت کریں گے تو سرخرو ہوں گے، ماں باپ کی بے ادبی کریں گے تو کبھی بھی آپ سرخرو نہیں ہوں گے. تو والدین کی رضا کو اللہ کی رضا سمجھو. رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد. حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا نومک علی السریر برم بوالدیک تضحکہما ویضحکانک افضل من جہادک بالسیف فی سبیل اللہ. فرمایا لوگو سنو، تم اگر اپنے گھر میں بستر پر سوتے ہو
just you are lying down on your bed, बिस्तरों पर सोते हो, सो रहे हो, और सोते हुए तुम्हारे माँ बाप ज़ईफ हैं और उनके साथ नेकी करते हो, उन्हें खुश करते हो, उनकी खिदमत करते हो और अच्छे लतीफ़े सुना के या जिन बातों से उनका दिल खुश होता है वो बातें सुना के तुझको माँ उनको हंसाते हो। बिस्तर पर सोए हुए हो और अच्छी बातें सुना के माँ बाप को हंसा रहे हो और वो तुम्हें खुश करके हंसा रहे हैं। फरमाया बिस्तर पर सोना और माँ बाप से बातें करके उन्हें हंसाना, ये तलवार लेकर अल्लाह की राह में जिहाद करने से ज्यादा अफजल है। बिस्तर पे सोना, माँ बाप से बातें करना, माँ बाप की नाफरमानी, ये भी कबीरा गुनाह है। और कुछ गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा अल्लाह दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी। उन्हीं गुनाहों के अंदर माँ बाप की नाफरमानी। एक शख्स, बल्कि एक बुजुर्ग हज के लिए जाने का इरादा, तवाफ उम्रा के लिए जाने का इरादा करते हैं। मां खिदमत की मोहताज, मां चाहती थी कि बेटा छोड़कर न जाए, लेकिन उनके दिल में तड़प थी कि मैं जाऊं, तवाफ़े काबा करूं, मदीने की हाज़री से मुशर्रफ हो जाऊं। मां की रजामंदी नहीं थी, फिर भी वो चले गए। जब वो गए तो मां को अपने बेटे का कर्ब और हिज्र और इज़्तिराब सता रहा था, जुदाई सता रही थी। मां अपने बेटे के फिराक में रोती रही और मुंह से निकल गया कि अल्लाह तू ऐसी तकलीफ में से गिरफ्तार फरमा कि फिर कभी वो मेरी नाफरमानी न करे, फिर कभी वो नाफरमानी न करे। गुनाह के काम के लिए बेटा नहीं गया था, मक्का मुअज़्ज़मा गया, लेकिन मां चाहती थी कि बेटा मेरे पास रहे, खिदमत करे। लेकिन तड़प थी, चले गए। हाज़री से वापस लौटे तो सुन्नत के मुताबिक मोहल्ले की मस्जिद में, चूंकि रात के वक्त पहुंचे थे और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत मुबारका है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर से कभी लौटते तो सबसे पहले अपने घर जाने से पहले मस्जिद में जाते और मोहल्ले की मस्जिद में पहले नमाज अदा करते और फिर अपने घर तशरीफ ले जाते। ये भी सुन्नत है। वो गए मस्जिद, इत्तफाक से रात का वक्त था। सिचुएशन ये हुई कि जिस मोहल्ले की मस्जिद में वो नमाज के लिए गए थे उसी मोहल्ले के किसी मकान में कोई चोर घुसा था और चोर के घुसने की आहट सुनकर घर वाले जाग गए थे और चोर को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर मस्जिद की तरफ भागा, लेकिन वो मस्जिद में दाखिल होने की बजाय किनारे से कहीं से निकल गया। लोगों ने सोचा कि चोर मस्जिद में गया है। अब जब वो मस्जिद में गए ना तो क्या देखा कि वो बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे। समझे कि यही चोर पकड़ कर ले गए, खूब सद्दोकोब किया। उन्होंने कहा मैं चोर नहीं हूं। कहा नहीं तुम नहीं चोरी की। कहा मैं चोर नहीं हूं। कहा नहीं तुम नहीं चोरी किए, तुम्हारे अलावा कोई यहां पर भाग कर आया ही नहीं। नतीजा ये कि उनके हाथ काट दिए, पैर काट दिए, दोनों आंखें उनके निकाल दी और फिर ये कहा कि चोर की सजा यही हुआ करती है। तब वो बुजुर्ग कहते हैं कि चोर की सजा नहीं, मां के नाफरमान की सजा है। ये मां की नाफरमानी की सजा है। मैंने अपनी मां की नाफरमानी की थी जिसकी सजा मुझे ये मिली है। तब लोगों को एहसास हुआ कि शायद ये कोई पहुंचे हुए बुजुर्ग लगते हैं और हमसे ज्यादती हो गई। पूछा क्या बात है, तो उन्होंने कहा
کہ میری ماں نہیں چاہتی تھی میں عمرہ کے لیے جاؤں، لیکن میں اپنی ماں کو ناراض کر کے چلا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ میری ماں نے میرے پیچھے کچھ کہا ہو جس کی وجہ سے میں اس عذاب کے اندر گرفتار ہوں۔ بہرکیف پیر سے معذور، ہاتھ سے معذور، نگاہوں سے معذور، جائیں تو کیسے؟ بہرحال انہیں چھوڑ دیا گیا باہر۔ اب وہ آواز لگاتے ہیں، بھوکا ہوں کھانا کھلاؤ۔ عرصہ کافی گزر چکا تھا اور ماں مصلی پر رو رو کر دعائیں کر رہی تھی، اے اللہ اگر میرا بیٹا کسی مصیبت میں گرفتار ہے تو اسے نجات دے اور اسے مجھ سے ملا دے۔ ماں بہت مہربان ہوئی، بہت مہربان ہوئی، اس سے زیادہ مہربان روئے زمین کے عام انسانوں میں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ بہت مہربان ہوئی ماں، یہ دعا کر رہی تھی، وہ آواز لگا رہے تھے، پرہیزگار تھی ماں۔ کہے سائل میں باہر روٹی رکھ دیتی ہوں تو لے لے۔ وہ شخص کہتا ہے میرے ہاتھوں کو کہا اچھا دروازے تک آ جا، کہا پیر ہو تو دروازے تک آؤں، کہا میں کیسے دوں؟ اس لیے کہ اگر تجھے دیکھ لی تو قیامت میں خدا کو کیا جواب دوں؟ کہا اے ماں میری آنکھ بھی تو نہیں ہے، میں تجھے دیکھ سکتا ہوں، تو میری نگاہوں سے محفوظ رہے گی۔ ماں کو نہیں معلوم تھا کہ میرا ہی بچہ صدا لگا رہا۔ روٹی لے کر ماں پہنچی، دیکھا، سائل کو دیا اور دیتے ہی سائل سے پوچھا تو کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا میں ایک دکھی ماں کا بیٹا ہوں اور میں نے اپنی ماں کو بہت تڑپایا اور اس کی خوشی نہ تھی اور میں چلا گیا عمرہ کے لیے، جس کی سزا میں آج میرا یہ حال ہوا ہے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، بیٹا تو یہ تیری حالت؟ اس کے بعد ماں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میں اور میرا بیٹا اس غم میں زندہ رہنا نہیں چاہتے، اگر تو نے میری وہ دعا قبول کر لی تھی تو یہ دعا بھی قبول کر لے، ہمیں دائی اجل کو بھیج دے تاکہ ہم لبیک کہتے ہوئے تیری بارگاہ میں آ جائیں۔ یہ کہنا تھا کہ دونوں کے جسم سے روح پرواز۔ سوچو یہ ہے ماں باپ کے نافرمان کی سزا۔ آج 4 مہینے کے چلے کے لیے لوگ نکل جاتے ہیں ماں کو روتا ہوا چھوڑ کر، اجازت نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں ماں مجھے دین کے کام کے لیے جانے دو ورنہ آدم جی کے راستے پر چلا جاؤں گا۔ مکے سے بڑھ کر کوئی اچھی جگہ نہیں ہو سکتی، لیکن جانے والا اگر ماں کو تڑپا کے جاتا ہے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ یہ کبیرہ گناہ ہونے سے، یہ کبیرہ گناہ ہونے سے ہے، اس سے بچو، اس سے بچو۔ اور ماں باپ کی اطاعت کا ثمرہ اور اس کا فائدہ، ارے میں کہتا ہوں جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اور ماں باپ کا فرما بردار ہے وہ مستجاب الدعوات، میں حدیث کی روشنی میں پیش کرتا ہوں، وہ مستجاب الدعوات ہے، نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، فاروق اعظم اور مولا علی کو اپنا جبہ دیتے ہیں ویسے قرنی کے پاس لے جانے کا۔ کون سا عمل تھا جس کے بنیاد پر حضور نے حضرت ویسے قرنی سے دعا کے لیے عمر فاروق سے کہا تھا کہ اے عمر ویسے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے؟ کون سا عمل تھا؟ صحابہ تو بہت زیادہ قاری قرآن تھے، نماز بھی بہت زیادہ پڑھتے تھے، لیکن ویسے قرنی کے دامن کے اندر جو نیکی سب سے بڑی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ماں کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ تو سرکار نے ان سے دعا کی گزارش کروائی، سرکار نے یاد رکھو ماں باپ کو ستانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ ماں باپ کی بات اس وقت نہیں مان سکتے جب وہ شرک کی طرف بلائیں، بد عقیدگی کی طرف بلائیں، بے ایمانی کی طرف بلائیں تو ان کی بات نہ مانو، باقی خدمت کے لیے بلائیں،
اور ان کے آکام کی بجا آوری کے لیے بلائیں